السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، گفتگو کرنے سے پیشتر ضروری سمجھتا ہوں سب سے پہلے آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو، آج جو ویڈیو میں پیش کرنے والا ہوں یہ یقیناً بہت زیادہ خوبصورت اور شاندار ویڈیو ہوگا، اور آج میں آپ کے سامنے آزان کی برکت کے حوالے سے گفتگو کرنے والا ہوں۔ ایک واقعہ میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ ایک تاجر کا کسی گورنمنٹ کے افسر پر بہت سا مال قرض تھا۔ وہ جب بھی مطالبہ کرتا، افسر حیلے بہانے کر کے تاجر کو واپس بھیج دیتا۔ تاجر نے جب دیکھا کہ میرا مال کسی طریقے سے نہیں مل رہا تو اس نے اس سے بڑے آفیسرز بلکہ وزیر سے بھی سفارش کروائی، لیکن اس کا مال واپس نہ ملا۔ اب صرف خلیفہ وقت تک شکایت پہنچانا باقی تھا، لیکن یہ آسان کام نہ تھا۔ ایک دن اس تاجر کے ایک دوست نے کہا، آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ایک ایسے شخص کے پاس لے چلتا ہوں جو تمہارا مال واپس دلوا دے گا اور تمہیں خلیفہ وقت کے پاس شکایت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر وہ مجھے ایک درزی کے پاس لے گیا جو قریبی مسجد میں امام بھی تھی۔ میرے دوست نے میری پریشانی انہیں بتائی تو امام صاحب فوراً ہمارے ساتھ افسر کے گھر کی طرف چل پڑے۔ تاجر نے اپنے دوست سے کہا، تم نے مجھے، اپنے آپ کو اور اس غریب درزی کو مشکل میں ڈال دیا۔ وہ ظالم افسر تو بڑے بڑے لوگوں کی باتوں پر کان نہیں دھرتا، وزیر کی سفارش سے بھی نہیں ڈرا، پھر بھلا اس غریب درزی کی بات کو وہ کیا اہمیت دے گا؟ میرے دوست نے مسکراتے ہوئے کہا، تم خاموشی سے دیکھتے رہو کہ ہوتا کیا ہے۔ جیسے ہی ہم اس ظالم افسر کے گھر پہنچے تو اس کے غلاموں نے بڑے باادب طریقے سے آگے بڑھ کر درزی کا ہاتھ چومتے ہوئے پوچھا، عالی جاں، آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ ہمارا مالک ابھی سفر سے آیا ہے، اگر آپ حکم دیں تو ہم فوراً اسے بلا لیتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو اندر تشریف لے چلیں، خدمت کا موقع دیں۔ اندر چل کر ہم ایک خوبصورت کمرے میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد وہ افسر آیا اور درزی کو دیکھتے ہی عزت و احترام کرتے ہوئے بڑے ادب کے ساتھ بولا، حضور، ابھی سفر سے واپسی ہوئی ہے، میں اس وقت تک سفر کے کپڑے تبدیل نہیں کروں گا جب تک آپ کے آنے کا مقصد پورا نہ کر دوں۔ حکم فرمائے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ امام صاحب نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، فوراً اس کا مال اسے دے دو۔ افسر نے کہا، عالی جاں، اس وقت میرے پاس صرف 5000 درہم ہیں، آپ اس سے فرمائیے کہ فی الحال یہی رقم قبول کر لے اور بقیہ رقم کے بدلے میرا سامان تجارت گروی رکھ لے، میں 1 مہینے کے اندر اس کی رقم واپس کر دوں گا۔ درزی یعنی امام صاحب نے میری طرف دیکھا تو میں نے فوراً یہ شرط قبول کر لی، پھر ہم واپس آ گئے۔ میں اپنا حق ملنے پر بہت خوش تھا اور حیران بھی تھا کہ نہ جانے ان امام صاحب میں ایسی کون سی طاقت ہے جس کی وجہ سے ظالم افسر اتنا مہربان ہو گیا اور اس قدر احترام سے پیش آیا۔ واپسی پر میں نے امام صاحب کی دکان پر اپنا سارا مال رکھتے ہوئے عرض کیا، اللہ پاک نے آپ کی برکت سے مجھے میرا مال واپس دلوا دیا ہے، میں اپنی خوشی سے کچھ مال آپ کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں، آپ اس میں سے تہائی یا آدھا کا قبول کر لیں۔ امام صاحب نے کہا، میں اس میں سے کچھ بھی نہیں لوں گا، جاؤ، اللہ پاک تمہیں برکت دے۔ میں نے کہا، حضور، مجھے آپ سے ایک اور کام بھی ہے۔ انہوں نے فرمایا، میں نے کہا، اس ظالم افسر کے سامنے بڑے لوگ بے بس ہو گئے، لیکن آپ کی بات اس نے فوراً مان لی، آخر وہ آپ کی اتنی عزت کیوں کرتا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا، تمہارا مال تمہیں مل چکا ہے، جاؤ اب اپنا کام کرو اور مجھے بھی کام کرنے دو۔ میں نے جب بہت اصرار کیا تو امام صاحب نے اپنا واقعہ کچھ یوں بیان کیا کہ میں اس مسجد میں 40 سال سے لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوں اور ساتھ میں درزی کا کام کرتا ہوں۔ ہمارے گھر کے راستے میں ایک افسر کا گھر ہے۔ ایک مرتبہ جب میں اپنے گھر جا رہا تھا تو دیکھا کہ نشے میں بدمست وہ افسر ایک عورت کو پکڑ کر اپنے گھر کی جانب کھینچ رہا تھا۔ وہ بیچاری مدد کے لیے پکار رہی تھی لیکن کوئی بھی اس کی مدد کو نہ آیا اور وہ رو رو کر کہہ رہی تھی، میرے شوہر نے قسم کھائی ہے کہ اگر میں نے اس کے گھر کے علاوہ کہیں اور
رات گزاری تو وہ مجھے طلاق دے دے گا، اگر یہ ظالم مجھے اپنے گھر لے گیا تو میرا گھر برباد ہو جائے گا اور میں رسوا ہو جاؤں گی، خدا کے لیے مجھے اس ظالم سے نجات دلاؤ۔ میں جذبہ ایمان کی بدولت اس ظالم کی طرف بڑا، عورت کو چھوڑنے کے لیے کہا تو اس نے ایک لوہے کا ڈنڈا میرے سر پر مارا اور تھپڑ مار کر بھگا دیا۔ میں زخمی حالت میں غمگین و پریشان اپنے گھر آیا، زخم سے خون دھو کر پٹی باندھی اور کچھ دیر بستر پر لیٹ گیا، پھر عشاء کی نماز پڑھنے مسجد گیا اور نماز کے بعد تمام نمازی کو ظالم افسر کی حرکت بتاتے ہوئے کہا تم سب میرے ساتھ چلو، یا تو وہ عورت کو چھوڑ دے گا ورنہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ لوگوں نے میری تائید کی اور ہم اس کے گھر کی جانب چل دیے۔ وہاں پہنچ کر ہم نے عورت کی رہائی کا مطالبہ کیا تو اس ظالم افسر کے کئی غلاموں نے مل کر ہم پر ڈنڈوں سے حملہ کیا، سب مجھے اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ چند غلاموں نے مجھے پکڑ کر خوب مارا اور شدید زخمی کر دیا۔ میرا ایک پڑوسی مجھے اٹھا کر گھر لے آیا اور گھر والوں نے زخموں پر دوا لگا کر پٹی باندھ دی۔ مجھے کچھ دیر نیند آ گئی لیکن کچھ ہی دیر بعد درد کی شدت سے آنکھ کھل گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس بیچاری کو کس طرح بچایا جائے، کہیں اس کا گھر برباد نہ ہو جائے۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ اس ظالم نے شراب پی ہوئی ہے، اس وقت اسے وقت کا بھی پتہ نہیں ہے، اگر میں ابھی آزان دے دوں تو وہ یہی سمجھے گا کہ فجر کا وقت ہو گیا اور فجر کا وقت ہو گیا ہے اور وہ اس عورت کو چھوڑ دے گا، اس طرح کم از کم اس بیچاری کا گھر بچ جائے گا۔ بس یہ خیال آتے ہی میں گرتا پڑتا مسجد پہنچا اور مینارے پر چڑھ کر بلند آواز سے آزان دی اور ظالم افسر کے گھر کی طرف دیکھنے لگا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ سڑک گھوڑوں اور سپاہیوں سے بھر گئی۔ سپاہی بلند آواز سے کہہ رہے تھے اس وقت آزان کس نے دی ہے؟ پہلے تو میں خاموش رہا، پھر یہ سوچ کر شاید اس عورت کی رہائی پر یہ سپاہی میری مدد کریں گے، میں نے کہا میں نے ہی دی ہے۔ سپاہیوں نے کہا جلدی نیچے آؤ، تمہیں خلیفہ نے یاد کیا ہے۔ سپاہی مجھے خلیفہ کے پاس لے گئے۔ خلیفہ نے بڑی شفقت سے مجھے اپنے قریب بٹھایا اور تسلی دینے لگا، یہاں تک کہ میرا خوف ختم ہو گیا اور میں بالکل مطمئن ہو گیا۔ تو اس نے مجھ سے کہا تجھے کس نے مجبور کیا کہ تو وقت سے پہلے آزان دے کر مسلمانوں کو دھوکہ دے؟ ذرا سوچ تو صحیح کہ مسافر تیری آزان سے دھوکہ کھا کر سفر شروع کر دیں گے، روزے دار کھانے پینے سے رک جائیں گے، حالانکہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا اگر آپ مجھے جان کی امان دیں تو میں کچھ عرض کروں۔ خلیفہ وقت نے کہا کہ تمہیں امان دی جاتی ہے، بتاؤ۔ پھر میں نے اس ظالم افسر اور عورت کا سارا واقعہ خلیفہ کو سنایا اور اپنے زخم بھی دکھا دیے۔ خلیفہ نے غصے میں آ کر سپاہیوں کو حکم دیا کہ ابھی اس افسر اور اس مظلومہ عورت کو میرے سامنے حاضر کرو۔ کچھ ہی دیر میں سپاہی اس افسر عورت کو خلیفہ کے پاس لے آئے۔ خلیفہ نے مجھے ایک کمرے میں بھیج کر عورت سے حقیقت حال پوچھی تو اس نے بھی وہی کچھ بتایا جو میں نے بتایا تھا۔ خلیفہ نے چند قابل اعتماد عورتوں اور سپاہیوں کے ساتھ عورت کو اس کے گھر بھیج دیا۔ پھر خلیفہ نے مجھے بلایا اور اس افسر سے پوچھا بتا تجھے کتنی تنخواہ ملتی ہے، بتا تیرا کاروبار میں کتنا نفع ہوتا ہے، تیرے پاس کتنی کنیزیں ہیں، تیری سالانہ آمدنی کتنی ہے۔ ظالم افسر نے اپنی کثیر آمدنی اور کنیزوں کے بارے میں بتایا تو خلیفہ نے کہا اتنی نعمتیں ملنے کے باوجود تو نے اپنے پاک پروردگار خدائے قہار اور جبار کی نافرمانی کی ہے، کیا تجھے حلال چیزیں کافی نہ دیں جو تو نے حرام کی طرف ہاتھ بڑھایا؟ اب تجھے دردناک سزا دی جائے گی۔ پھر خلیفہ کے حکم سے وہ افسر بڑی عبرت کی موت مار دیا گیا۔ امام صاحب نے فرمایا تمام افسر وزراء یہ منظر دیکھ رہے تھے، وہ افسر جس کے ذمہ تیرا مال تھا وہ بھی وہاں موجود تھا۔ خلیفہ نے مجھے مخاطب کر کے کہا اے شیخ، ہمارے اس ملک میں آپ جہاں بھی کوئی برائی دیکھیں، جہاں کسی ظالم کو ظلم کرتا دیکھیں تو اسے روکیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ پھر ایک بڑے افسر کی طرف اشارہ کر کے کہا چاہے یہ اعلیٰ افسر ہی کیوں نہ ہو، اور اگر کوئی تمہارے خلاف جرأت کرے، تمہاری بات نہ مانے تو تم مجھے فوراً اطلاع کر دینا، ہمارے اور تمہارے درمیان آزان نشانی ہوگی، تم وقت سے پہلے آزان دے دینا، میں سمجھ جاؤں گا، تیری آواز سنتے ہی تیری مدد کو پہنچوں گا۔ صبح سوتے ہی یہ خبر پورے شہر میں پھیل گئی، ہر خاص و عام کو میرے اختیارات کے متعلق معلوم ہو گیا۔ اس دن سے لے کر آج تک ایک مرتبہ بھی ایسا نہ ہوا کہ میں نے کسی کو انصاف نہ دلوایا ہو اور اسے انصاف نہ ملا ہو۔
خلیفہ کے ڈر سے ہر شخص میری ہر بات فوراً مان لیتا ہے، ابھی تک وہ دوبارہ وقت سے پہلے آزان دینے کی نوبت نہیں آئی۔ یہ کہہ کر درزی اپنے کام میں مصروف ہو گیا اور میں گھر چلا آیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ظلم کا انجام کس قدر بھیانک ہے۔ بخاری شریف میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں بے شک اللہ پاک ظالم کو مہلت دیتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کو اپنی پکڑ میں لیتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑتا۔ یہ فرما کر سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شدید، ترجمہ کنز الایمان۔ اور ایسے ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ان کے ظلم پر، بے شک اس کی پکڑ دردناک کرری سخت ہے۔ پیارے اسلام بھائیوں، اس واقعے سے جہاں ظالم کے ظلم کی عبرتناک انجام کا پتہ چلتا ہے، وہیں آزان کی برکت سے نہ صرف ظلم کا بھی خاتمہ ہوا بلکہ آزان کی برکت سے ایک عام سے شخص کی بادشاہ وقت تک نہ صرف رسائی ہو گئی بلکہ اتنا بڑا اختیار مل گیا کہ وہ ملک سے جرائم کو ختم کرنے لگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔